اس طرح لوگوں کے اوپر فتنے آئیں گے، اور اگر ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہے تو وہ شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہے، ان فتنوں کی زد کے اندر آ کے صبح کے وقت مسلمان یہ کافر ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور آج ایسے حالات بن چکے، غیر ملکی این جی اوز اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ اور پوری کوشش اور تگ و دو کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے پہ تل چکی، اور نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے میدان عمل میں کود چکی ہیں۔ اور آئیے آج ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو ان فتنوں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ اور وہ فتنہ کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سرکوبی کے لیے، جس کو مٹانے کے لیے اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے صفا کی بلندی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اور لات و منات کو پوجنے والوں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والوں، غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے اپنی فریادیں اور اپنی منتیں اور سماجتیں کرنے والوں، آؤ ایک نسخہ میں بتلائے دیتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو اللہ تمہیں عرب و عجم کی حکمرانی عطا کر دے گا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیڑیوں کو تارنے والا نہیں، کوئی دعائیں سننے والا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ آؤ اللہ کو معبود مان لو، اللہ کو ہی داتا مان لو، اللہ کو ہی مشکل کشا مان لو، باقیوں کو گرا دو، اللہ تمہیں فضیلت اور مرتبہ عطا کرے گا۔ مالک تمہیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ پیغمبر کائنات شرک کو مٹانے کے لیے آئے، آپ تو عید کی غیرت کو پیدا کرنے کے لیے آئے، اور آج ان حالات کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے کہ شرک اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو اپنا منہ کھولے نوجوان نسل کو دبوچنے کے لیے تیار بیٹھا۔ ہر طرف سے لوگ بڑے بڑے آوازیں لے کے کھڑے، کوئی کسی کے سامنے جھکنے والا، کوئی کسی سے فریاد کرنے والا، کوئی بچے دینے کا اختیار کسی کو دینے والا۔ کسی نے کہا رزق رب بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، لیکن مالک کائنات نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور لوگوں رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اور بولو کون سی ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں گھیر لیں، جھکڑ چلیں، پکارنا ہے تو کس کو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اور کون ہے جب تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تم بند گلی میں کھڑے ہو، تمہاری داد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، تمہارا پرسان حال کوئی نہ ہو، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، کون ہے
جو تمہاری آہوں کو، تمہاری سسکیوں کو، تمہاری کراہوں کو، تمہاری آوازوں کو، تمہاری فریادوں کو سن کر اور اس کو قبول کر کے تمہاری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے؟ آؤ شرک کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے، توحید کے لیے غیرت مند ہو جائیے، اور وہی عقیدہ جو سیدنا حضرت یونس علیہ السلام نے دیا۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور ان سارے اندھیروں میں، اور بولو نبی یونس نے پکارا ہے تو کس کو؟ بولو کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا، کسی غیر اللہ کو آوازیں نہیں دی، میری تیرے آگے، تیری رب کے آگے اس عقیدے کو نہیں رکھا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ دیکھنے والا کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، کسی کو علم نہیں کہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں، ان گہرائیوں میں، ان اندھیروں میں میری مشکلات کو دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آؤ مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصائب گھیر لیں، فتن منہ کھولے انتظار کر رہے ہوں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور لوگوں جو شخص اپنی پریشانی میں، اپنی مصیبت میں، اپنے غموں میں نبی یونس علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مالک کائنات اس بندے کی زندگی میں غموں اور پریشانیوں کو رہنے دیتے نہیں ہیں۔ اور آئیے اللہ کے پیغمبروں نے عقیدہ دیا، آج لوگوں نے کہا اولاد دینے پہ اللہ بھی قادر ہے، فلانا بھی قادر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اور لوگوں، رب جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے ملا کے عطا کرتا ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، نہ رب بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی عطا کرتا ہے، اور آؤ اس کے دروازے پہ نبی بیٹھے ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا عطا کر دے، اور ربا بیٹا عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کرنا۔ اور بولو نبی ابراہیم نے دعا مانگی تو کس سے؟ اللہ سے مانگی ہے۔ آؤ تعویذوں کی پوجا کرنے والوں، کڑے باندھنے والوں، دھاگے اور چھلے پہننے والوں، آؤ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرا ذکر و اذکار، تیرے نیکی کے کام، تیرا حج بیت اللہ، تیرا جہاد فی سبیل اللہ، تیرے سارے نیکی کے کام ایک طرف، اگر رب کی ذات کے ساتھ ذرا بر بھی شرک ہوا، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یاد رکھ لو، اگر میری ذات کے ساتھ ذرا بر بھی شرک کر کے آئے، اللہ کہتے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو، تیری ساری نیکیوں کو میں ضائع کر کے تجھے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ آج اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ شرک کا فتنہ ہے۔ کلمہ پڑھ کے شرک کی لت لگ گئی، کلمہ پڑھ کے رب کے حقوق غیروں کو دے دیے، کہتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں۔ آؤ رزق دینے والی ذات نبیوں کو بھی اللہ کی ہے، اور پیغمبر کائنات آج بدر کے میدان میں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے
اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھا ہوا اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس۔ اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے۔ اللہ ہم غنی، اللہ تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، مولا تو غنی ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو شرک کی غلاظت سے اور شرک کی برائی سے محفوظ کیجیے۔ دوسرا بڑا فتنہ ہمارے معاشرے کا، اور اتنا بڑا فتنہ آج کے دور میں ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ جاؤ کالجز اور یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھو، لارڈ مکالے کا نظام تعلیم پڑھنے والے اور اس کو پروموٹ کرنے والے آج الہاد کی تعلیم دے رہے، من چاہی تفسیریں، من چاہے معنی مفہوم، من چاہی قرآن مجید کے بارے میں اپنے مفہوم کو بیان کرنا۔ آؤ ایسے حالات میں کہ جب ہر طرف بے روی پھیل چکی، ان حالات کے اندر آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ لیجئے، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط کر لیجئے۔ یہ علماء ہیں جو آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑے ہوئے۔ ایک فتنہ یہ کھڑا کیا گیا، مولویوں سے لوگوں کو دور کر دو، مساجد سے دور کر دو، علماء سے دور کر دو، دین کی تعلیم سے دور کر دو، مدارس سے دور کر کے، مدارس کو بے آباد کر کے کالجز اور یونیورسٹیوں کو آباد کر دو، مساجد اور مدارس کے اوپر پابندیوں کو لگا کے لوگوں کو دین سے دور کر دو، تاکہ من چاہی تفسیریں کر کے، ترجمہ کر کے لوگوں کو دین سے دور کیا جائے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، یہ علماء جن کے بارے میں یہ بات بھی کہی گئی، کہتے ہیں جی مولوی کو شریعت سے نکال دو، مولوی کو نکال دیں گے تو دین سمجھ آ جائے گا۔ ان مولویوں نے دین کو مشکل کر رکھا ہے۔ اور تو کیا سمجھتا ہے مولوی تجھے وراثت کا علم سکھائے؟ مولوی نے تمہیں نماز کا طریقہ دیا، احادیث نبویہ سے تیری رہنمائی کی، زکوٰۃ کے مسائل سمجھائے تو مولوی نے سمجھائے، اور تمہیں دین کی مبادیات سے جوڑے ہوئے ہیں تو مولوی جوڑے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں کیا پتا کہ ان کٹھن حالات میں کس طرح علماء مدرسہ چلاتے ہیں، مسجد چلاتے ہیں، قرآن کی لفظ لفظ کی حفاظت کرتے ہیں، تفسیر کی سطر سطر کی حفاظت کرتے ہیں۔ جا ماضی میں دیکھ لو، کبھی بم پھٹتے ہیں، کبھی گولے چلتے ہیں، کبھی گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، کبھی الزامات کی بہتات ہوتی ہے، کبھی جیلوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، کبھی ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، کبھی اقتصادی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کبھی پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ مگر یہ علماء دین کے ساتھ جڑے ہوئے، نہ ان کو پابندیاں روک سکتی ہیں، نہ ان کو دھمکیاں روک سکتی ہیں۔ یہ کل بھی اعلان کر رہے تھے، یہ آج بھی اعلان کر رہے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور لوگوں، ہماری زندگیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہماری عبادات صرف فقط اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اور آج بھی حرمت رسول کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، عظمت قرآن کا مسئلہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے علماء آج بھی میدان میں کھڑے ہیں، حرمت رسول کی جنگ لڑ رہے، عظمت صحابہ کی جنگ لڑ رہے، نبی کائنات کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے، اور قادیانیوں کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے، اور انشاءاللہ آج بھی کھڑے، کل بھی کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ علماء قیامت کی دیواروں تک محمد کے دین کا انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑو گے نا انشاءاللہ۔ آؤ، ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، ٹی وی پہ آ کے ٹاک شو پہ بیٹھ کے اپنی من چاہی تفسیریں من چاہے مانیں،
ایک آ کے بولتا ہے کہتا ہے تراویحاں چیز ہی کوئی نہیں، دوسرا آ کے بولتا ہے کہتا ہے آن لائن نماز پڑھ لو، تیسرا آ کے بات کرتا ہے کہتا ہے رمضان کے روزے نہ بھی رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کے معنی مفہوم کر کے آج کی نوجوان نسل کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو ان علماء کے ساتھ جوڑیے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ مجھے بتاؤ اس غیر گزرے دور کے اندر اگر آپ نے بچوں کو دین کے ساتھ نہ جوڑا تو کون ہے جو محمد الرسول اللہ کے دین کا دفاع کرے گا؟ آؤ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، ترجمہ قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تفسیر پڑھاؤ، قرآن کی آیات بینات سکھاؤ، اپنے بچوں کو احادیث کی تشریح سمجھاؤ، اور یہ سمجھائیں گے کون؟ علماء سمجھائیں گے۔ اور آخری بات، تیسرا بڑا فتنہ اس دور کا بدعات کا فتنہ، خرافات کا فتنہ، حدیث کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں اپنی من چاہی باتیں نکال کے لوگوں نے دین بنا لیا۔ ابھی شبرات گزری ہے، لوگوں نے نت نئی رسومات نکال کے دین کا نام دے دیا، جینے سے لے کے مرنے تک ایک ایک کام کے اندر بدعت اور خرافات۔ اور آئیے پیغمبر کائنات کیا فرما رہے تھے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور لوگوں دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دین میں کوئی بھی نیا کام جاؤ، وہ تیجے کی شکل میں ہو یا 10ویں کی شکل میں ہو، وہ تیرا کام وہ قبر کے اوپر اذان دینے کی شکل میں ہو یا کفن کے اوپر کلمہ لکھنے کی شکل میں ہو، کوئی بھی ایسا کام جو دین کے اندر تو نیا لے کے آئے گا وہ تیرا کام دین کے اندر قبول ہو سکتا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر ہم نے لوگوں کے اندر توحید کی غیرت کو پیدا کیا، وہاں پہ ہم نے سنت کی محبت کو بھی پیدا کیا ہے، اور جہاں پر ہم نے شرک کی کمر کو توڑا ہے، ہم نے بدعت کی گردن کو بھی کاٹا ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کتاب و سنت کے علم کو اٹھائے ہوئے شرک کا کلا کما کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بدعت کو بھی دیس نکالا دیتے رہیں گے۔ دو گے نا انشاءاللہ؟ کتاب و سنت کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگر نوجوان یہ عزم کر لیں تو وہ وقت دور نہیں ہے، آج نہ صحیح تو کل صحیح، ہماری زندگیوں میں نہ صحیح ہمارے بعد صحیح، وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا کہ اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ کی سنت اور سیرت کا پرچم لہرا کے رہے گا۔ اقول قولی ھذا۔